اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ پر جو احسان عظیم فرمایا ہے اس میں سے دو ایسی اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ ان کا انسان اور مسلمان جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی ایسی نعمتیں ہیں کہ ایک کو اسلام کہتے ہیں اور دوسری جو عظیم نعمت ہے اس کو پیغمبر اسلام کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اور پھر کرم نوازی پر ایک اور ہمیں شرف یہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کریم کا امتی ہونے کا شرف بھی عطا فرما دیا۔ تو یہ کرم در کرم جو ہے اللہ رب العزت نے اس کی طرف قرآن میں بھی اشارہ فرمایا ہے، فرمایا لَقَدْ بَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب تمہارے اندر مبعوث کر دیا ہے۔ مبعوث کرنے کی ایک خاص وجہ ہے تاکہ میں اپنا محبوب تمہیں عطا کر رہا ہوں، میرے محبوب کی جو زندگی ہوگی، جو ان کا حسن معاشرت ہوگا، حسن معیشت ہوگا، ان کا طرز زندگی جو ہوگا، فرمایا ان کو دیکھ کر کے تم نے کامیابی کی منازل کو طے کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے خود تمہیں پہلے سے بتا دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میں نے یہ اصول اور ضابطہ تمہیں بتا دیا ہے، اگر دین اور دنیا کی بھلائی چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، فرمایا اس کا ایک ہی اصول ہے، میرے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دو۔ تو یہ ایک اصول زندگی اللہ رب العزت نے دستور حیات اس امت کو عطا فرما دیا، بلکہ اس قدر دستور حیات ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ یعنی کچھ بھی ہو جائے، فرمایا خود قرآن میں کہتا ہے، فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، فرمایا پیارے حبیب اگر یہ گناہ کر بیٹھے اور پھر آپ کی بارگاہ میں آ کے کہیں کہ یا رسول اللہ ہماری بخشش کروا دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے، اور فرمایا پیارے حبیب آپ ان کی طرف سے استغفار کریں تو ضرور بے ضرور اللہ ان کو کرم نوازی فرماتے ہوئے معاف بھی فرما دے گا۔ تو ہر طرح کی بھیک اللہ رب العزت نے لینے کے لیے اپنے محبوب کا آستانے کا رستہ بتا دیا ہے۔ ادھر سے مغفرت کروانی ہو تب بھی، دنیا کے خزانے لینے ہو تب بھی۔ سورۃ ضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے دنیا کا کوئی بھی سائل تمہاری بارگاہ میں آ جائے، دنیا کا کوئی بھی سوال کرے، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو اس قدر نواز دیا ہے، اتنے خزانے عطا فرما دیے ہیں، بلکہ بخاری شریف کی روایت بھی اس میں اٹیچ کرنا چاہوں گا، سرکار فرماتے ہیں کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ رب العزت نے اپنے سارے خزانوں کی چابیاں مجھ محمد کو عطا فرما دی۔ تو معاملہ دنیاوی معاملات کا ہو یا معاملہ حشر کا ہو یا معاملہ بخشش کا ہو، اللہ رب العزت نے یہ اختیارات، یہ اذن، یہ شفاعت اپنے محبوب کریم کو عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ جی تو اللہ رب العزت نے یہ کرم نوازی فرمائی ہے اس امت پر کہ اپنا لاڈلا محبوب اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر امتی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اسلام کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے چلتے رہنا چاہیے تھا، ہم نے جناب خود اس سے روگردانی کر لی اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو زندگی بسر کرنے کا طریقہ تھا ہم نے خود اس کو چھوڑ دیا، اور بلکہ اس رسی کو ہم نے اتنا چھوڑ دیا کہ ہم دنیا میں بھی اور دنیاوی طور پر بھی، دینی طور پر بھی نقصان خود ہی اٹھا رہے ہیں۔
یہ نقصان ہم خود اٹھا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ان کی جو مضبوطی والی رسی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہم نے اس کو ڈھیلا کر دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو خود پھر ہم معاملات میں بھی کمزوری کا شکار ہو گئے۔ لیکن یاد رہے اللہ رب العزت نے تو اس اسلام کے اندر وہ قوانین ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ اصول، وہ آداب، وہ ضوابط ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جن کا تعلق صرف ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے اس وقت بھی اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس کے معاملات کیسے کیسے ہونے چاہیے۔ اول اگر زندگی بسر کرتا ہے تو کیسے انداز میں بسر کرنی چاہیے، حتیٰ کہ کرم در کرم یہ ہے کہ بندے کی جب سانس ٹوٹ جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اسلام ان معاملات میں بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ اس کو کفن دفن دو، اس کو خوشبو لگاؤ، اچھے سے غسل دو، اس کو طریقے کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ لے کر کے چلو۔ یہ سارے اصول تو ہمیں اسلام نے عطا فرمائے۔ تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آنے سے لے کر اس کائنات سے جانے تک ہر مرحلے میں رہنمائی کی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان ان اصولوں کو اپلائی کرنے سے بھی ڈرتا ہے، قاصر ہے، دور ہے اور اعراض کر رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہاری مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ فرمایا اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہو، مسلمان اور اسلام کے کرائٹیریا میں آنا چاہتے ہو، فرمایا اس کا اصول یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل کرنا، یعنی اسلام کا جو طور طریقہ ہے اپنے آپ کو اس کے اندر لے آؤ۔ یہ نہ ہو کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم صرف کلمہ پڑھے کہیں نہیں جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور ہم تجارت کریں تو اس میں بھی دھوکہ بازی ہو، جھوٹ ہو، فراڈ ہو۔ ہم اگر جناب کسی اور معاملات کی طرف جائیں تو اس میں بھی سارے رسومات، سارے کردار، سارے کریکٹر جو ہیں وہ ہمارے غیر مسلموں والے ہوں، تو اس سے بھی بات نہیں بنے گی۔ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ خطاب ان کو ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں۔ فرمایا اس کا ایک اصول ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جو اسلام نے تمہیں طور طریقے بتائے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایمان والا ہونے کی سند بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ تو بالکل سمپل سا کرائٹیریا اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرما دیا ہے۔ یہ وہ تمہیدی باتیں تھیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر نظر دوڑائیں، کون سا ایسا کام ہے کہ جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق 100% کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے جناب تجارت کرنی ہے تو اس میں بھی سارے حدود کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم حقوق کی طرف آ جائیں تو ہمسایوں کے حقوق ہم تلف ہو رہے ہیں۔ اگر گھر میں آ جائے تو میاں بیوی کے آپس میں حقوق جو ہے وہ ایک دوسرے کے تلف کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو اس کائنات میں بھیجا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا جو تاج عطا فرما کے دیا، اس کائنات کو تحفہ دیا، اس کا مقصد تو یہ تھا کہ میرے محبوب کی زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھ کر کے میری امت کو بھی طریقہ آ جائے کہ زندگی ایسے بسر کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرت کے اصولوں میں سے ایک جو ہمارا طریقہ ہے، جیسے میں نے بات کی میاں بیوی کے حوالے سے، نکاح کی بات کو اگر لے لیا جائے تو نکاح اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر اتنا آسان فرمایا ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے اس کو اتنا آسان کر کے اس کائنات میں پیش کیا ہے کہ ہر عام، ہر خاص، ہر بندہ جو ہے وہ اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق یہ کام کرے گا۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے ہم نے کچھ دوسرے لوگوں کی رسم و رواج کی ان بیڑیوں کو پکڑ لیا جن بیڑیوں کے اندر ہم نے خود اپنے پاؤں کو پھنسا لیا ہے، یعنی ہم خود اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی جو تعلیمات تھی اس سے ہم نے اعراض کر لیا، روگردانی کر لی، اپنے آپ کو پیچھے کر لیا،
اور جناب ہم لوگوں کے بارے میں ایک سب سے بڑا جو پوائنٹ بولا جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، ہم نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا۔ نہیں جناب، اب نکاح کی اہمیت کیا ہے اور نکاح کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، نکاح ہونا کیسے چاہیے اور نکاح آج کل کیا کیسے جا رہا ہے، یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے مختصر میں جواب عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کی اہمیت کے حوالے سے میں نے جو آیت مبارکہ موضوع سخن بنائی، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا، اور اس میں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اہمیت کو بھی واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 سورہ النساء کی آیت نمبر 3 کے شروع میں فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا کہ جو اگر تم طاقت رکھتے ہو، اگر اتنی استطاعت تمہارے اندر ہے کہ تم 3 یا 4 خواتین کے بھی نان و نفقہ ان کے حقوق ادا کر سکتے ہو، تو فرمایا ان کو بھی جو تمہیں پسند ہو ان کو اپنے نکاح میں لے آؤ۔ اس سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فن کی گرامیٹیکلی دیکھا جائے تو امر کا صیغہ ارشاد فرمایا، یعنی حکم فرمایا امر کے طور پر، کہ فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہو وہ صرف یہ نہ کہتا رہے کہ نہیں بعد میں کروں گا یا میں نے کرنی نہیں ہے، یہ ایسے ہے، اس شادی کرنے سے تو فلاں مجبوریاں ہو جاتی ہیں، فلاں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ فرمایا ان سارے کنسیپٹس کو دور کر کے اللہ کے حکم کی طرف آ جاؤ، فن کی فرمایا تم نے نکاح کرنا ہے، اگر بندے کے وقتی طور پر وہ سارے سورسز نہ بھی ہوں، اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے کوئی بندہ آج بھی اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے نکاح کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تعمیل ہونی چاہیے۔ اب یہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی اگر تمہیں استطاعت ہے، مال و دولت اتنا ہے کہ ان کے نان و نفقہ، ان کے اخراجات کو برداشت کر سکتے ہو، ان کے حقوق ادا کر سکتے ہو، تو فرمایا اتنے بھی رکھو، تمہیں اسلام اجازت دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ ایون کہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ان 3 کا بھی خرچہ نہیں تو 2 کرو، 2 کا بھی نہیں تو 1، اگر 1 کا بھی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ کے اندر اگلا بھی فرمایا، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگلا حصہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس ان کی بھی استطاعت نہیں ہے تو جو تمہارے پاس لونڈیاں ہیں انہیں سے نفع اٹھا لو۔ تو فرمایا کہ یہ نکاح کی اہمیت کی طرف سب سے بڑی آیت مشیر ہے، اشارہ کر رہی ہے کہ نکاح کرنا چاہیے۔ اچھا اس کے فوائد کیا ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے اپنے امتیوں کی کیسے رہنمائی فرمائی اس کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان علی شان جس سے نکاح کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے، آپ توجہ فرمائیں گے، بخاری شریف کی روایت ہے اور روایت کا نمبر ہے 5065۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سارے صحابہ کرام کا گروہ تھا، مخاطب کیا، فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ۔ کیا مطلب؟ جو بھی نکاح کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں ان کو مخاطب کیا اور فرمایا من استطاع منکم، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے، من استطاع منکم الباءۃ، جو ان کی طاقت رکھتا ہے ان کے حقوق ادا کرنے کی، ان کے نان و نفقہ کی طاقت رکھتا ہے تو کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، اس کو چاہیے، میں محمد کا آرڈر ہے کہ وہ نکاح کرے، وہ شادی کرے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَانْكِحُوا، تم نکاح کرو۔ مصطفیٰ کریم بھی فرما رہے ہیں فَلْيَتَزَوَّجْ، جس کے پاس طاقت ہو۔ اب اسی آیت کی ایکسپلینیشن اس حدیث پاک سے ہو رہی ہے کہ کون نکاح کرے؟ کیا ہر بندہ ہی ایرا گرا آ کر کے جناب 4 کر کے بیٹھ جائے کہ جناب نکاح قرآن نے حکم دیا ہے؟ نہیں، سرکار کے فرمان نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، بھئی جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اتنے بھی کر سکتا ہے، اسلام تو اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، لیکن فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو طاقت نہ رکھتا ہو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وَجَاءٌ، فرمایا پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے رکھے، روزے رکھے گا
اس کی نفسانی خواہشات کم ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑنے سے بچ جائے گا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے کس قدر آپ نے خطاب فرمائی، اور صحابہ کرام کے تھرو اس امت کو پیغام اور میسج اور نصیحتیں فرمائی کہ فرمایا کہ نکاح کی اہمیت کو سمجھو۔ نکاح کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو فرمایا قرآن بھی ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں نے آپ کو سنایا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں، فقہی طور پر آپ کو بتاتا چلوں، جہاں پر ہمیں نکاح کی اہمیت قرآن اور حدیث دونوں سے معلوم ہو گئی، ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں جو مسئلے کے طور پر ہے، فقہی مسئلہ ہے، وہ یہ یاد رکھیں کہ نکاح کس کے لیے لازم ہے، اور نکاح کبھی یاد رکھیں فرض بھی ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے، کبھی نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی جناب پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کی اہمیت اتنی ہے، قرآن حکم فرما رہا ہے، لیکن ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ نکاح حرام ہے، وہ کیسے؟ بھائی اس کی کرائٹیریاز ہیں، اس کی لیمٹس ہیں، اس کی کچھ حدود و قیود بیان کی گئی ہیں، اور در مختار کے اندر جو فقہی بنیادی اور معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی بہار شریعت کے اندر بھی جہاں نکاح کا چیپٹر ہے وہاں پر بنیادی طور پر ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر بندہ نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے میں اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ نان و نفقے پر بھی قادر ہے، یعنی اپنی بیوی کے اخراجات جو ہے ان کو بھی برداشت کر سکتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے دیگر حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثواب اور اجر بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رہے اگر وہ طاقت نہیں رکھتا بلکہ اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں جاب لگ جائے، ہو سکتا ہے بعد میں کاروبار کروں، یا ہو سکتا ہے بعد میں مجھے غیرت آ جائے اور میں جناب پھر مزدوری شروع کروں، پھر جناب ایسے کروں، اگر وقتی طور پر ایسی کنڈیشن نہیں ہے اور پھر وہ اندیشہ ہے، ابھی یقین بھی نہیں ہے کہ جناب میں اپنے سورسز اختیار کر لوں گا، ایسی سچویشن میں اگر وہ نکاح کی طرف جاتا ہے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسی صورتحال کے پیش نظر اس کا نکاح کے قریب جانا یہ مکروہ ہے، کہ بھئی اس کے پاس سورسز ہی نہیں ہے، نہ وہ بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، نہ اس کے نامہ جو نان و نفقہ ہے، خرچہ ہے، اس کو وہ برداشت کر سکتا ہے، تو فرمایا ایسی صورتحال میں جو وہ نکاح کی طرف جائے گا تو فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لیکن یہ کب ہے کہ جب اس کو اندیشہ ہو، لیکن اگر بالکل یقین ہے کہ یار میں کاروبار بھی نہیں کر سکتا، نہ ابھی نہ فیوچر میں، نہ ہو سکتا ہے نہ میں کر سکتا ہوں، نہ ہی کوئی چانسز ہیں، بالکل یقین ہو کہ میرے پاس سورس آف انکم نہیں ہے یا میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، پھر بھی وہ نکاح کی طرف جاتا ہے، تو یاد رکھو ایسے وقت میں نکاح کرنا اس بندے کے لیے حرام ہو جاتا ہے، کہ بھئی جس کا اسلام نے کرائٹیریا متعین کیا ہے، من یستطیع، جو طاقت رکھتا ہو، یہ وہ لفظ ہے جس کے اندر وہ ساری وسعت آ جاتی ہے کہ اگر وہ طاقت کے اندر ان چار چیزوں کا حامل ہے، افورڈ کر سکتا ہے تو پھر تو کرے، اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر نہیں کر سکتا، آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی غلطی ہے، لوگ جناب یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا وہ آگے مینج کیسے کرے گا، کیا واقعی یہ اپنے اس معاملات کو ڈیل کرنا جانتا ہے یا کر سکتا ہے، صرف اور صرف جناب اپنی برادری کے اندر ناک رکھنے کے لیے، عزت رکھنے کے لیے، جیسے وہ کہتے ہیں پگڑی کی عزت ہم نے سنبھالنی ہے، اس کے لیے جناب لوگوں کو ایسے رشتوں کی بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے جو بعد میں ایسے ٹوٹتے ہیں کہ ان کے درمیان منافرت بھی پھیل جاتی ہے، ان کے درمیان رشتے بھی ٹوٹتے ہیں، پھر وہ بات صرف رشتے ٹوٹنے تک نہیں رہتی، وہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، بات پھر کیسوں تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ کب ہے؟ اگر ہم نے ان اسلامی اصولوں کے جو بنیادی ضوابط ہیں ان کو سمجھا نہ، اور ایسے ہی جناب ہم عقل کے گھوڑے چڑھاتے رہے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اس میں اور بھی کچھ تفصیل ہے، کب یہ حرام ہوتا ہے، کب یہ واجب ہوتا ہے، اور کب یہ فرض ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ آج ماں باپ خاص طور پر اپنی اولاد کو اس غرض سے گھروں میں بٹھائے رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کا نکاح تب کرنا ہے جب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ پاؤں سے کھڑے ہونے کا مراد کیا ہے؟ جب یہ اچھی نوکری نہیں لگ جاتا تب تک جناب ہم نے اس کا نکاح نہیں کرنا، یا بیٹی گھر میں بٹھائی ہے تو تب تک ہم نے بیٹی کا نکاح نہیں کرنا جب تک جناب 3 ٹرک ہمارے جہیز کے تیار نہ ہو جائے، عالی شان ٹرے جو ہے ہم نے جہیز تیار کر کے پھر اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ ہماری ایسی ہی لا یعنی بے مقصد جو رسومات ہیں، ان کی بھیڑ جب رشتے چڑھتے ہیں، جب یہ نوجوان نسل چڑھتی ہے، ان کی وہ عمریں گزر جاتی ہیں، پھر ان کے وہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس وجہ سے پھر آپس میں جو ان کے رشتے ہوتے ہیں، آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بات نوبت جو ہے وہ طلاق تک آ جاتی ہے۔
یہ کب ہوتا ہے کہ جب ہم نے خود ہی ان کو اتنا ڈیلے کر دیا ہوتا ہے کہ ان کی عمر ڈلنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے اپنے رسوم و رواج کم نہیں ہونے چاہیے اور اسلام کی ہم نے جو نفی بھی کرنی ہے معاذ اللہ، اور اسلام کے خلاف قدم اٹھتا ہے تو اٹھ جائے. ہم نے اپنی عزت کی اوپر آنچ نہیں آنے دینی، یہ ہمارا کنسیپٹ بنا ہوا ہے. لیکن یاد رکھے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے. نکاح ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ سارے احباب توجہ سے سنیے گا، میرے نبی کا فرمان ہے. اور شعب الایمان کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں، اور حدیث کا نمبر 1396 ہے، اور دوسری ایک کتاب کے مطابق اس کا نمبر 3139 ہے. شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی اس بات کو روایت کرتے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا من ولد لہ ولد، جس کسی کی بھی اولاد ہے، جو بھی صاحب اولاد بیٹھے ہیں وہ سارے توجہ سے سنیں. میرے نبی کی نصیحتیں ہیں جو صحابہ کرام کو فرمائی اور صحابہ کرام کے تھرو آج آپ کی امت تک پہنچ رہی ہے. یہ توجہ سے سن لیں، میرے نبی نے کون سی 3 نصیحتیں ایسے فرمائی ہیں جو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے جاننا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد لہ ولد، جس کی بھی اولاد ہے فرمایا اس کو چاہیے کہ یہ 3 کام ضرور کرے. پہلا کام کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، وہ اپنے بچوں کے نام اچھے طریقے سے رکھے، ان کے نام کا انتخاب اچھا کرے. آج کسی کا نام جناب ٹلو ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا یعنی شریعت کے اندر ان کا معنی بھی کچھ نہیں بنتا. اور کچھ تو ایسے نام ہے کہ اگر ان کا گرامیٹیکلی دیکھا جائے، لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کا معنی ہی کسی جانور کے طور پر بن رہا ہوتا ہے، اور جانور بھی ایسا جس کو معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے عمیر، اصل نام ہے عمر سے عمیر، تصغیر کے طور پر بولا جاتا ہے، لیکن ہمارے گھر والے اس کو حمیر کے طور پر بول دیتے ہیں. اب یہ جو حمیر کا لفظ بولا جائے اس کا معنی بن جاتا ہے کہ چھوٹا گدھا. تو اور معنی کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں جو نام رکھے جاتے ہیں ان کے بھی بچے پر اثرات ہوتے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ، بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک نقل فرماتی ہیں، جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. حدیث کا نمبر 3073 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بچے کو دیکھتے، اس کا نام پوچھتے تو فرماتے ہیں اگر اس کا نام صحیح نہیں ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، اگر اس بچے کا نام معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتا تھا تو سرکار اس کو ناپسند بھی فرماتے تھے اور اس کا نام چینج کرتے تھے، نام تبدیل کر دیتے تھے. اب یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج جناب ہم نے اپنے بچوں کے نام وہ سوچے ہوئے جو کسی فلم میں دیکھے ہوتے ہیں، فلاں ایکٹر کا نام تھا، فلاں اس کا نام تھا. یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی شریعت کے مطابق اس کا معنی بھی صحیح بن رہا ہے کہ نہیں. تو یہ وہ طریقے ہیں میرے نبی نے جو رہنمائی فرمائی ہے. پہلا کیا کام کرنا ہے شادی شدہ بندے نے؟ جس کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو پہلا جو نصیحت ہے میرے نبی کی آپ کو نصیحت ہے، فرمایا کہ ان بچوں کے نام اچھے رکھنے ہیں، ان بچوں کے نام اچھے رکھنے ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، اپنے بچوں کے ادب کے حوالے سے بھی ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو اچھے اخلاق سکھانے ہیں. یہ نہیں کہ جناب ان کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی ہے، میں جناب قاری صاحب کیا کروں، میں مسجد میں آ گیا ہوں، وہ اب میری بات نہیں مانتے، میں کیا کروں. بھائی ان کی تربیت بھی تمہارے ذمے پر ہے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 قسم کی نصیحتیں فرمائی ہیں اس کے لیے جو ماں باپ ہیں، جن کی اولاد ہے. فرمایا پہلا کام کرنا ہے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے ہیں. دوسری نصیحت میری یہ ہے، فرمایا کہ ان کو اچھے اخلاق سکھانے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا، وہ اس کے ماں باپ کی طرف سے اچھی تربیت کی نشانی ہوا کرتے ہیں. جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ لوگ یہی کہتے ہیں نا اس کے ماں باپ نے ماشاءاللہ بچے کی کتنی اچھی تربیت کی ہے، اس کو یہ دعائیں سکھائی ہیں، اس کو آداب سکھائے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے، دوست کے ساتھ بھائی کے ساتھ کیسے کلام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نشانی ہوا کرتی ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی ہے. اور یاد رکھو
اخلاق کے طور پر اپنے بچوں کو اتنا سکھائیں، کیونکہ یہ وہ واحد چیز ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب نامہ مال تل رہے ہوگے نا، فرمایا ان اثقل، سب سے جو وزنی چیز اس وقت ہوگی، بڑی بڑی نیکیاں بھی کی ہوں، حج بھی کیے ہوں، عمرے بھی ادا کیے ہوں، بہت بہت بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا، مشکات کی روایت ہے جی، روایت کا نمبر 5081 ہے، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن، کل قیامت کے دن مومن کے میزان میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی، فرمایا وہ کون سی ہے؟ خلق حسن، وہ بندے کے حسن اخلاق ہے، وہ اچھی تربیت ہے، وہ آداب ہے، وہ حسن اخلاق ہے۔ فرمایا قیامت کے دن سارے نامہ اعمال جتنے اس نے کیے ہوں، کوئی بھی کتنا بڑا کیوں نہ کیا ہو، فرمایا وہ سب نیچے ہوں گے، حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج اپنی اولاد کی تربیت ایسے کریں۔ یاد رکھیں، اگر ان کو آداب سکھائیں گے، ان کے آداب اگر آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے اعتبار سے ان کی تربیت کریں گے، تو وہ پھر حسن عبودیت کے اندر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، مصطفیٰ کریم کے فرمان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اور اگر آپ ان کو سوسائٹی کے معاملات میں دکھاتے ہیں، بھائی پڑوسیوں کے ساتھ حقوق اس طرح رکھنے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ اس لہجے میں پیش آنا ہے، بڑوں کی اس انداز میں پیش آنا ہے، تو تب کیا ہوگا؟ حسن معاشرت جنم لے گا، آپ کا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ ایک ایک بندے کی جب ڈیوٹی اپنے آپ انفرادی طور پر لے لے گا تو ہمارا معاشرہ ایسے صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں بھائی وہ صحیح ہوں گے تو ہم بھی ہو جائیں گے، ابھی وہ دیکھیں نا، وہ ایسے کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے کر رہے ہیں، وہ جب صحیح ہو گیا تو ہم بھی ایسے کرنا شروع کر۔ بھائی جب دوسروں پہ پھینکنا شروع کرو گے تو یاد رکھیں اس طرح معاشرہ درست نہیں ہوگا۔ دوسری تربیت میرے نبی نے فرمائی کہ ان کو آداب کی تلقین کرنی ہے، حسن اخلاق سکھانے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے جو سب سے اہم ہے، آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے، فرمایا فَإِذَا بَلَغَ، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے، سن بلوغت کو پہنچ جائے، فَلْيَتَزَوَّجْهُ، پھر تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ میں نبی کی وصیت ہے تمہیں اور نصیحت بھی کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا کرنا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے ان کا نکاح کرنا ہے، ان کی شادی کرنی ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم نے میری نصیحت پر عمل نہ کیا، اگر بالغ ہونے کے بعد ان کے طریقہ کار کے مطابق، ان کے اسلوب کے مطابق، ان کے میٹر کے مطابق اگر تم نے اسٹیٹس کے مطابق شادی نہ کی تو کیا ہوگا؟ آگے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگلی بات بھی ارشاد فرما دی، فرمایا وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اگر وہ بالغ ہو گیا اور ماں باپ ابھی اسی آس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جب اس کی بڑی جاب لگے گی تب نکاح کریں گے، بیٹی کو اس غرض سے بٹھا دیا ہے کہ اتنا بڑا ہمارا جہیز تیار ہوگا تو پھر ہم شادی کریں گے، فرمایا اگر تم نے ان کی شادی نہ کی، وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اس کا نکاح نہ کیا، فَأَصَابَ إِثْمًا، اور پھر اسی دوران اس نے کوئی گناہ کر لیا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یاد رکھ لینا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، فرمایا اللہ اس کو کم سزا دے گا، اس کو کم گناہ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ گناہ اس ماں باپ کو ہوگا جس نے ابھی تک ان کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ میرے نبی کی وصیت ہے اس امت کو، فرمایا یہ نصیحت ہے۔ حضرت ابو دردہ بھی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ میری 3 نصیحتیں ہیں ہر اس بندے کے لیے کہ جس کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ پہلی بات کیا ہے جی؟ ان کے نام اچھے رکھنے ہیں۔ دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ ان کی تربیت اچھی کرنی ہے۔ تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ کہ نکاح کی اہمیت بتانی ہے ان کو۔ آج جناب اتنی 35 40 سال تک اسی آس میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر اس سے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر تباہی کا جو سامان ہے وہ اس کی مین وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا ہے۔ یہ دیکھیں میرے نبی کا واضح فرمان ہے، کسی قسم کی توجیہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں اتنا واضح فرمان، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس آس پر اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ نہیں جناب فلاں ہمارے رشتہ دار کی شادی ہوئی تھی، وہ اس نے اتنا جہیز دیا تھا، اب ہمارے پاس بھی اتنا ہوگا تو ہم کریں گے، نہیں تو ہم نہیں کریں گے، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں ایسے لوگوں کے لیے میرے نبی نے اپنی جو صاحبزادی ہیں، اپنی لخت جگر ہیں، ان کی سیرت بھی اس امت کے لیے چھوڑی ہوئی ہے۔ اب مسند احمد کی روایت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا نکاح ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ جہیز میں لمبا چوڑا سامان نہیں دیا، فرماتے ہیں چکی دی ہے، مشکیزہ دیا ہے،
اور ایک گدا دیا ہے جس میں کھجور کی چھال بڑی ہوئی تھی، فرمایا یہی حضرت فاطمہ کا جہیز تھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب دیکھیں ان کی سیرت کو بھی دیکھ لیں۔ اب آپ نے لوگوں کی باتوں کو پورا کرنا ہے یا میرے مصطفیٰ کی سیرت کو پورا کرنا ہے؟ یہ پیغام آپ کے سامنے ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب دیکھیں جناب، اللہ معاف کرے، جب اس طرح کی کوئی پریشانی سامنے آتی ہے پھر جناب بچوں پہ اتنا ظلم و جبر بھی کیا جاتا ہے۔ بھئی آج تم اپنی اولاد پر اس گناہ پر اتنا ان پر جبر کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کم پوچھے گا، تمہیں زیادہ پوچھے گا۔ کہ فرمایا میں نے تو، میرے محبوب نے تمہیں پیغام دیا تھا، میرا محبوب تمہیں نصیحت بھی کر کے آیا تھا کہ تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا یہ کام ضرور کرنا ہے۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ آپ کا طریقہ کار ہے، یہ آپ کا میسج اور پیغام اور نصیحت ہے جو آپ تک ڈیلیور کرنا مقصود تھی۔ یاد رکھیں نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک مقصد کیا ہے؟ نکاح کرنی ہے تو فرمایا میری سنت کی پیروی کی نیت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنز المال کی روایت ہے، من احب فطرتی فلیستن بسنتی، فرمایا جو مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، فرمایا جو میرے سے محبت کرنے کا دم بھرتا ہے، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ پھر میری سنت پر عمل کرے۔ فرمایا وَإِنَّ مِن سُنَّتِي النِّکاح، اور میری سنت جو ہے وہ نکاح ہے، نکاح پر عمل کرنا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہیں جی میں نے نکاح نہیں کرنا، اللہ کی عبادت میں خلل آتا ہے، میں نے نکاح نہیں کرنا جی، وہ پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے بھی ایسے، صحیحین میں یہ روایت موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام نے جو ہے وہ جب فکر آخرت کے حوالے سے لیکچر سنا تو انہوں نے سوچ لیا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا جناب میں ہمیشہ عبادت ہی کرتا رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا تو افطار نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ نے زندگی بھی عطا فرمائی ہے اور دوسرے لوگوں کے حقوق بھی دیے ہیں، فرمایا صرف وہ عبادت کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ کا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں تو روزہ افطار بھی کرتا ہوں، اور فرمایا میں اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں، لیکن اس کے باوجود فرمایا میری بھی بیویاں ہیں، میں شادی بھی کرتا ہوں، اور فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں تو روزہ افطار بھی کرتا ہوں، اور کچھ عبادت کرتا ہوں تو آرام بھی کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کو خفیہ میسج اور پیغام دیا تھا کہ جو ایسے میسج اپنے دماغ میں فٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جناب ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ یاد رکھو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بہت سارے گناہوں کی حفاظت ہی ان کی بنیادی جڑ جو ہے، بنیاد اور بیس جو ہے وہ اللہ نے نکاح میں رکھی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت نمبر 3464 ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ فرمایا جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نگاہوں میں شرم و حیا آ جاتی ہے، اس کی نگاہوں میں اسلام کا روپ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، فرمایا جب بندے کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے، یہ میسج ہے۔ میں نے طرح طرح کی روایات آپ کے سامنے خلاصتاً رکھی ہیں، اور یاد رکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، آج ہمارا ایک معاشرہ ایسا ہے نا کہ وہ ٹرینڈ پر سمجھا ہوا ہے، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جناب ابھی ہم نے محبت کی ہے اور پھر بعد میں بھی نکاح ہوگا، بعد میں شادی کریں گے، بعد میں، وہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا، فتوے کے حوالے سے انہوں نے رہنمائی لی، بتایا کہ کہتے ہیں ایک ایسا جوڑا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر وہ لڑکے نے اب اس کو کہا کہ میں نکاح نہیں کر سکتا، ماں باپ راضی نہیں ہے، جو بھی صورتحال تھی، اس نے کہا کہ بھائی وہ کہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ اگر میرا نکاح نہیں ہوا تو میں اپنے آپ کو بجلی کی تار سے لگا لوں گی، میں خودکشی کر لوں گی۔ اب ایسی صورتحال میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہماری رہنمائی یہ نہیں فرمائی۔ آج یہ لوگوں کو دھوکہ دینا بند کریں، میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت کی طرف آ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، 1920 نمبر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لم ترى للمتحابین مثل النکاح، فرمایا کہ تم سب سے بڑی جو محبت ہے، کامیاب محبت کی، فرمایا نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی آپس میں نکاح ہوتا ہے۔ نکاح جو ہے وہ سب سے محبت اور محبت والے رشتے کو جو نشانی قرار دیا ہے وہ ہے نکاح۔ آج لوگ معاذ اللہ عزتوں سے کھیلتے ہیں اور نکاح کرنے سے جناب منہ کترانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں سب سے پہلے نکاح ہے، ساری محبتیں پھر بعد میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام اور میسج ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں جی وہ میں جس سے کرتا ہوں یا چاہتا ہوں تو وہ جو ہے وہ غیر مسلم ہے،
لیکن مجھے آپ اجازت دے دیں نکاح ہو جائے لیکن میں اس کو بعد میں اسلام میں لے آؤں گا. یاد رکھیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے ڈھونگے چاہتے ہیں، قرآن کا ان کو پیغام ہے، دو ٹوک پیغام ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے. فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. فرمایا یاد رکھ لیں یہ جو آج یہ کہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کی ہے کوئی بات نہیں بعد میں کر لوں گا، فرمایا نہ، یاد رکھو یہ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے قطعاً نکاح نہیں کرنا، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ فرمایا کہ اگر تم نکاح ہی کرنا چاہتے ہو وَلَا أَمَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایسی مشرکہ سے تو ایک لونڈی بہتر ہے، ان سے وہ درجہ ہائے زیادہ بہتر ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم پھر بھی باز نہیں آئے کیا ہوگا؟ اولئک یدعون الی النار. فرمایا یہ تم پھر اپنے صحبت میں لا کر کے، اپنے قرب میں لا کر کے تمہیں بھی تمہارے دین سے پھیر دیں گے. کیوں؟ اس لیے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ تو چاہتے ہیں تمہیں جہنم کی طرف لے جائے. اور واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ چاہتا ہے میں تمہیں جنت کی طرف لے جاؤں، تمہارے گناہوں کو بخش دوں. یہ اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک پیغام اور میسج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.